بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برہان بھائی نے میٹرک پاس کر لیا تو ماموں نے ان کو کالج میں داخل کروا دیا، کیونکہ میرے والدین کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ خود برہان کو بھی میڈیکل میں جانے کا شوق تھا۔ وہ سیکنڈ ایئر میں تھا کہ بدقسمتی سے ممانی بیمار پڑ گئیں۔ گھر کا سارا نظام تو انہی سے چل رہا تھا۔ ہمارے حالات بھی سبق رفتاری سے رواں دواں تھے کہ اچانک وقت کے پانی میں بھنور بننے لگے۔ ممانی چل بسیں اور ان کی جگہ 6 ماہ بعد نئی ممانی نے لے لی۔ وہ گھومتے ہوئے پتھر کی طرح ہماری پرسکون زندگی کی جھیل میں آ گریں۔ سارا نظام تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ پہلی ممانی تو ہم کو اولاد کی طرح چاہتی تھی کہ ان کی اولاد تو نہ تھی، مگر یہ نئی ممانی برہان بھائی اور مجھے اپنا حریص سمجھنے لگیں۔ 9 عمر تھیں، ماموں بھی ان پر لٹو ہو گئے۔ وہ اب انہی کی سنتے، انہی کی مانتے اور چہار جانب ان کو بس یہی نظر آتی۔ اس عورت نے آتے ہی بری طرح ہم کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ میں لڑکی تھی، دبک گئی۔ انہوں نے اسکول سے نکال لیا، پھر بھی چپ رہی۔ مگر بھائی کی پریشانی دیدنی تھی۔ ڈاکٹر بننا ان کا خواب تھا، اور یہ خاتون ان کے در پہ ہو گئی کہ برہان کالج کو خیر آباد کہہ دے۔ وجہ یہ تھی کہ کالج کے اخراجات کافی تھے جو ماموں کی جیب سے جاتے تھے، اور یہ بات ان خاتون کو گوارا نہ تھی۔ ایک دن برہان نے مجھ سے کہا کہ میں پھپھا کے پاس چلا جاتا ہوں، یہاں رہنے سے تو بھلا ہے کہ حیدرآباد جا کر داخلہ لے لوں۔ بھائی سوچ لو، یہ ماموں کا گھر ہے اور وہ پھپھا کا، جبکہ پھوپھی ہماری مر چکی تھیں، تو پھپھا سے کیا ناتا رہ جاتا ہے؟ وہاں جا کر سوچوں گا کیا کرنا ہے۔ ابھی اتنا تو ناتا ہے، 2-4 دن رکھ لیں گے، جب تک شہر میں کوئی اور ٹھکانہ نہ ڈھونڈ لوں۔ پھپھا نے نہ رکھا تو وہاں ایک دوست ہے، اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ جا کر دیکھ لو بھیا جی، شاید 2-4 دن کو پیر ٹکانے دے، ورنہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں۔ برہان کا دل اس قدر ٹوٹا کہ اس نے حیدرآباد جا کر قسمت آزمانے کی ٹھان لی اور 2 جوڑے کپڑے اٹھا کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے ماموں سے کہا کہ میں 2-4 دنوں کے لیے پھپھا کے گھر جا رہا ہوں۔ انہوں نے آگے کوئی سوال نہ کیا، سرد لہجے میں گویا ہوئے چلے جاؤ۔ برہان پھپھا کے پاس پہنچا تو وہ بیمار پڑے تھے، ان کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی تھی۔ 2-4 دن میں ان کو احساس ہو گیا کہ یہ گھر بھی ان کا نہیں ہے اور یہاں مزید رکنا مناسب نہیں ہوگا۔ پھپھا سے رخصت لے کر اپنے دوست کے پاس پہنچے۔ اس بیچارے نے حسب استطاعت آؤ بھگت کی، مگر اس کی ماں سوتیلی تھی، وہ خود اپنے ہی گھر میں دبا دبا رہتا تھا۔ برہان نے تمام احوال دوست کو بتا کر مشورہ لیا۔ وہ کہنے لگا تم اشتہار لگواؤ کہ تمہیں کوئی سرپرستی میں قبول کر لے، یتیم ہو، لہٰذا تعلیم کی خاطر کسی نیک دل انسان کی سرپرستی میں جانا چاہتے ہو۔ میرے بھائی نے اخبار میں ایسا ہی اشتہار چھپوا دیا۔ جواب میں لاتعداد خطوط موصول ہوئے۔ برہان ان سب لوگوں سے ملا، ہر جگہ تعاون مشروط تھا۔ کہیں یہ طمع کہ وہ تعلیم کا خرچہ اٹھائیں گے اور رہائش و طعام کا ذمہ بھی لینے کو تیار ہیں، مگر فارغ التحصیل ہونے کے بعد ان کی لڑکی سے شادی کرنا ہوگی۔ غرض جہاں بھی برہان بھائی کا سرپرست بننا چاہ رہا تھا، کچھ نہ کچھ معاملہ موجود تھا۔ میرا بھائی اس قسم کی سودے بازی کے حق میں نہ تھا، لہٰذا اس نے کسی کی بھی سرپرستی کو قبول نہ کیا۔ دوست کے پاس کچھ رقم تھی، اس مہربان نے برہان کو کالج میں داخلہ دلوا دیا اور محکمہ تعلیم میں اپنے ایک رشتہ دار کو کہہ کر کالج سے ماہانہ 50 روپیہ وظیفہ بھی لگوا دیا۔ ان دنوں 50 روپے کافی رقم تھی، تاہم کالج کی فیس، ہاسٹل کا اور اپنا خرچہ ان روپوں سے پورا ہونا ناممکن تھا۔ دوست کی مدد سے برہان 2-3 ٹیوشنز بھی مل گئیں، مگر مستقبل رہائش کا مسئلہ حل کرنا تھا۔ یہاں سب سے پہلے سر چھپانے کی جگہ درکار تھی۔ برہان بھائی نے اخبار میں اپنی سرپرستی کے لیے جو اشتہار دیا تھا، اس سلسلے میں ایک خاتون کا خط بھی ملا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے اور مرحوم شوہر کی کوٹھی میں تنہا رہائش پذیر ہے۔ تنہائی کو دور کرنے کے لیے اس نے اپنے بھائی کو 2 بچوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے جن کی ٹیوشن کے لیے ایسے ٹیچر کی ضرورت ہے جو ان کو گھر پر پڑھا دے، تو طعام اور قیام کا انتظام ان کی طرف سے ہوگا۔ یہ پیشکش معقول تھی، لہٰذا برہان ان سے ملنے چلا گیا۔ خاتون کی عمر 30-32 سال کے لگ بھگ تھی، قبول صورت اور خوش اخلاقی اور تمیز سے ملی اور عزت سے پیش آئی۔ حالات پوچھے اور میرے بھائی کو ان بچوں سے ملوایا جن کے لیے وہ اتالیق مقرر کرنا چاہتی تھی۔ لڑکی کی عمر 7 سال اور لڑکا 9 سال کا تھا۔ دونوں بچے اسکول نہیں جاتے تھے، گھر پر کوچنگ کرنا تھی۔
برہان بھائی کو خاتون نے وہ آراستہ کمرہ بھی دکھا دیا جو رہائش کے لیے نہایت موزوں تھا۔ اسے دولت مند گھرانے کا تعلق مقرر ہونا ٹھیک لگا۔ انہوں نے خاتون کے گھر میں رہائش منظور کر لی۔ بچے جن کو پڑھانا تھا نہایت سلجھے ہوئے اور بڑوں جیسے سنجیدہ اور کم گو تھے۔ لگتا تھا خاتون کے حوالے کرنے کے بعد اطفال میں ان کے حقیقی والدین کی دلچسپی باقی نہ رہی، مگر خاتون جو ان کی سگی پھوپھی تھی ان کو دل و جان سے چاہتی تھیں۔ یہ پرائمری کی تعلیم گھر پر حاصل کر لیں اور بعد میں ان کو اسکول بھیجا جائے۔ خاتون کا خیال تھا، ان کا نام پروین تھا، ماضی میں بھی معزز گھرانوں میں تعلیم کا یہی طریقہ رہا کہ پرائمری کلاسوں تک تعلیم بچوں کو گھر پر ملنا چاہیے۔ بہرحال برہان بھائی چونکہ پوزیشن ہولڈر تھے، انہوں نے پروین کو یقین دلایا کہ وہ ان کے بھتیجے اور بھتیجی کو بہترین طور اور توجہ سے پڑھائیں گے۔ یوں وہ اس خاتون کے گھر شفٹ ہو گئے۔ وہ صبح کالج جاتے، واپس آتے تو کھانا انہیں وقت پر عمدہ اور گرما گرم پیش کر دیا جاتا۔ 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد وہ بچوں کو پڑھانے بیٹھ جاتے، 2-4 گھنٹے تک محنت کرتے۔ جلد ہی بچوں نے اچھا رزلٹ دینا شروع کر دیا۔ پروین اب خوش اور مطمئن تھی کہ جیسا ٹیچر چاہتی تھی ویسا مل گیا۔ کہا کہ برہان، میں تم سے بہت خوش ہوں، تم جیسے دل لگا کر پڑھانے والے ٹیوٹر کم ملتے ہیں۔ رفتہ رفتہ اہم کام بھی بھائی کے ذمے ڈال دیے، مثلاً بینک سے متعلق امور اور حساب کتاب میں وہ مدد لینے لگیں۔ پروین کو شاید ایسے ہی کسی اچھے انسان کی ضرورت تھی جو دیانتدار ہو، جس سے روپے پیسے کے معاملے میں مدد لی جا سکتی ہو اور بھروسہ کیا جا سکے۔ اب برہان اس کے گھر میں ایک فرد کی حیثیت اختیار کر لیا۔ ایک روز پروین نے بھائی برہان سے کہا کہ میں نے 8 جماعتیں پاس کی تھیں کہ میری شادی ہو گئی، اب چاہتی ہوں کہ تعلیم دوبارہ شروع کروں۔ کیوں نہیں، ضرور۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقت اور عمر کی تو کوئی قید نہیں، کسی بھی وقت انسان چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، پھر تم مجھے میٹرک کی کتابیں لا دو، 1 گھنٹہ پڑھا بھی دیا کرو۔ اصل میں میری جائیداد اس وقت تک میری نہیں ہو سکتی جب تک میں پڑھ لکھ نہ جاؤں، کیونکہ وہ بیوہ تھیں اور نکاح ثانی کرنے سے بھی مجبور تھیں۔ بھائیوں نے دوبارہ شادی نہ ہونے دی کہ بچے ہو گئے تو جائیداد کا بٹوارا ہوگا۔ بھائی کو اس خاتون سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ پوچھ لیا کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ وہ بولیں، میں صرف 6 ماہ ہی اپنے شوہر کے پاس رہ سکی کہ تقسیم برِ صغیر کے دوران میرے جیون ساتھی شہید ہو گئے۔ جو روپیہ پیسہ تھا بھائیوں نے سمیٹا اور مجھ کو ساتھ لے کر پاکستان آ گئے۔ یہاں کلیم بھی میرے نام کے ثمر بار ہوئے، مگر انتظام کے صرف 6 ماہ بعد ہی میں بد نصیب بیوہ ہو گئی۔ عمر صرف 17 سال تھی۔ ملنے جلنے والوں نے بھائیوں کو سمجھایا کہ ابھی کم سن ہے، اس کی شادی کر دو۔ رشتے بھی اچھے اچھے آئے، مگر انہوں نے میری شادی نہ ہونے دی، بلکہ خوب روڑے اٹکائے کہ میں جائیداد کے بٹوارے کا نہ سوچوں، کہیں حصہ نہ لے جاؤں۔ حالانکہ کلیم تو میرے نام کے منظور ہوئے تھے۔ دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم ہیں۔ ان کی بیویاں نہیں چاہتیں کہ میں ان کے ساتھ رہوں، لہٰذا بھائیوں نے مجھے اس الگ رہائش میں رکھا ہوا ہے، اور ایک بھائی نے دونوں بچے بھی میری سپردگی میں دیے کہ میں تنہائی محسوس کرتی ہوں۔ نوکر اور ملازمہ کے ساتھ بیت رہی ہے۔ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتی کہ خدا نہ خواستہ کوئی ناگوار واقعہ ان کے ساتھ پیش آئے تو میں ذمہ دار ٹھہروں گی۔ برہان بھائی کو بخوبی اندازہ ہو گیا۔ پروین کے دکھ کا ہر دم خود کو غیر محسوس خیال کرتی تھیں۔ اب برملا کہنے لگیں، خدا جانے کب بھائی آنکھیں پھیر لے، تب میرا کیا بنے گا؟ تعلیم ہوگی تو کسی کی محتاجی نہ ہوگی، اسی لیے پڑھنا چاہتی ہوں۔ بھائی نے پروین کی بے بسی کو محسوس کیا، اللہ کا نام لے کر اس کو پڑھانا شروع کر دیا، مگر وہ پڑھتی کم تھیں اور باتیں زیادہ کرتی تھیں۔ یوں برہان کا اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرتیں۔ وہ مہربان بھی زیادہ ہوئی جاتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ لڑکا علم نجوم کے لحاظ سے ان کے لیے خوش بخت اور اچھے ستاروں والا ہے۔ اب صبح منہ اندھیرے وہ برہان کے کمرے میں وارد ہو جاتیں اور ان کا چہرہ دیکھ کر اپنے دن کا آغاز کرتیں۔ پروین کا کہنا تھا کہ برہان کی صورت ان کے شوہر سے ملتی ہے۔ ان کا صبح سویرے چہرہ دیکھنا اچھے شگون کی علامت ہے۔ اس طرح سارا دن سکون سے کٹتا ہے۔ رفتہ رفتہ مہربانیاں اتنی بڑھیں کہ نوکروں کے ہوتے وہ بھائی کا ناشتہ خود ان کے کمرے میں لانے لگیں۔ جب وہ نہ ہوتے ان کا کمرہ خود اپنے ہاتھوں سے صاف کرتیں، بستر وغیرہ بھی ٹھیک ٹھاک کر جاتیں۔ کالج جاتے وقت انکار کے باوجود بھائی کی جیب میں روپے ڈالتیں کہ بس میں جانے کی ضرورت نہیں،
کالج ٹیکسی میں آ جایا کرو، اس طرح تھکن بھی نہ ہوگی اور وقت بھی بچے گا۔ چھٹی کے دن پروین اصرار کرتی کہ مجھ کو اور بچوں کو گھمانے پھرانے لے جاؤ، کبھی رانی باغ، کبھی دریا کی سیر اور سینما بھی لے جاتی۔ بہانہ ہوتا کہ بچوں کو گھمانا ہے، ریسٹورنٹ لے جانا ہے۔ بھائی برہان کو گاڑی چلانا آتی تھی، وہ اب بھی بھائی کو ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی، کہتی اس طرح میرا دل بہل جاتا ہے۔ ان کو بھائی کی شرافت پر بھروسہ تھا، ان کے ساتھ کوئی خطرہ بھی محسوس نہ ہوتا، بلکہ ان دونوں کے ہمراہ وہ خود کو پوری طرح محفوظ خیال کرتیں۔ اگرچہ عمر میں بھائی سے دگنی بڑی تھیں، مگر بات ایسے کرتیں جیسے ہم عمر ہوں۔ ان کو اپنے بڑے ہونے کا احساس نہ تھا، بے دھڑک ہاتھ تھام لیتیں اور کبھی یوں چت لگا دیتیں جیسے وہ بھی بچہ ہو۔ اسی دوران پروین کو ایک عزیز کی شادی میں نواب شاہ جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ان کو علیحدہ مکان رہنے کو دیا گیا۔ پروین بھائی کے لیے اچھا کھانا منگواتی اور سنیما چلنے کی فرمائش کرتی، موڈ میں آتی تو گانا سنانے لگتی۔ گھر کے ماحول سے دور آ کر جیسے نئی زندگی کی لہر ان کے وجود میں دوڑ گئی ہو۔ بھائی کی کالج کی چھٹیاں ختم تھیں، وہ واپس لوٹنے کے لیے پریشان تھا اور مزید وہاں رکنے کی یہ صحیح کرنے لگیں۔ سوائے صبر کے چارہ نہ تھا۔ ایک دن شاپنگ کا بہانہ کیا اور وہ برہان کو سکھر لے گئیں، کہا کہ قسمت سے گھر سے نکلا ہوا ہے، اس شہر کی کچھ مخصوص کڑھائی والے کپڑے لینے ہیں۔ غرض کے خوب سیر سپاٹے کیے، جبکہ بھائی کے بچوں کو آیا کی نگرانی میں چھوڑا تھا۔ ایک دن برہان کو ساتھ لیا اور سکھر سے رحیم یار خان گئیں۔ بازار میں گھومتے رات ہو گئی، کہنے لگیں برہان اب رات کا سفر ٹھیک نہیں، کچے کا علاقہ پڑے گا، راستہ بھی صحیح نہیں، اس راستے پر تمہارا گاڑی چلانا خطرناک ہے، بہتر ہے ہم رات کو یہیں رہ لیتے ہیں، صبح سویرے چل نکلیں گے۔ مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً رات کو ہوٹل میں رکنا تھا۔ برہان بھائی عورت کے ساتھ ہوٹل میں نہیں ٹھہرنا چاہتے تھے کیونکہ خوفزدہ تھے۔ پروین کا ان پر بھروسہ اور توجہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہوٹل میں وہ رات سیاہ بختی لائی۔ برہان کے اندیشے بے بنیاد نہ تھی۔ خاتون برہان سے شادی کی طالب تھیں اور برملا کہہ نہ پائیں۔ وہ موجودہ بے آب و گیا زندگی سے اکتا گئی تھیں۔ اب یہ عورت میرے بھائی کو بے بس کرنا چاہتی تھی۔ ہوٹل کے ایک کمرے میں دو غیر مرد اور عورت کا ٹھہرنا اور تقدس سے دامن بچائے رکھنا ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس دن پروین پوری طرح بہک جانا چاہتی تھی۔ کوئی پروین کو کیا الزام دے، عورت بھی انسان ہے، بھول اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ بھائی برہان کمسن تھے، مگر زمانے کی ٹھوکروں میں رہ کر ذہن پختہ ہو گیا تھا۔ ان نازک لمحات میں انہوں نے بڑے کرینے سے پروین کو گناہ کی دلدل میں گرنے سے بچایا۔ کہا کہ آپ کا مجھ پر روب ہے اور مجھ کو پال رہی ہیں، تاہم میں اتنا خود غرض نہیں کہ بند گلی میں آپ کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دوں۔ مرد کی بھول معاف ہو جاتی ہے مگر عورت کی نہیں۔ زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ شادی کر لیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ بولی پھر تم ہی مجھ سے شادی کر لو، عمروں کا فرق بہت ہے۔ تبھی یہ بات سوچتی رہی اور لب پر نہ لا سکی۔ برہان کے دل میں شروع سے اس عورت کے لیے ہمدردی اور احترام کے جذبات تھے۔ اکثر پروین خود سے اتنی بے بس نہ ہو جاتی تو بھائی کے لیے ہمیشہ مقدمے بالا ہی رہتی۔ افسوس کہ اس رات بھائی نے احترام کے رشتے کو بالائے طاق رکھنا چاہا۔ وہ اتنی قابل رحم نظر آئی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دھتکارا نہ جا سکتا تھا۔ برہان نے پروین سے کہا کہ ہر بات بھلا کر دل کی زبان پر لے آؤ، میں پوری توجہ سے سنوں گا اور آپ کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ وہ بولی مجھ سے شادی کر لو، بے شک میری ساری جائیداد لے لو، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مگر آپ کو خوش اور باعزت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات سو جاؤ، انشاءاللہ اللہ صبح ہمارے لیے اچھا فیصلہ کرے گا۔ میں نیند کی گولی لے آتا ہوں، سکون آ جائے گا۔ برہان کو باہر سے نیند کی گولی لانے کی ضرورت نہ پڑی، کیونکہ یہ گولی اکثر جب بے خوابی اس کو ستاتی کھا لیا کرتی تھی۔ اس نے برس سے گولی نکالی اور پانی سے نگل لی۔ برہان نے ایک غمگساری کی طرح اس کو سہارا دیا تو اسے نیند آ گئی۔ صبح وہ حیدرآباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر برہان نے کہا میں کراچی جانا چاہتا ہوں تاکہ بہن کو بھی لے آؤں۔ وہ جب سے گیا تھا پہلی بار آیا۔ میں بھائی کے لیے اداس تھی، اسے دیکھ کر رونے لگی۔ دراصل میں بھی ممانی کے سلوک سے تنگ تھی۔ برہان بھائی نے ماموں سے کہا کہ میں شبانہ کو لے جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں، میں وہاں کھانے کے لیے تنگ ہوں، بازار کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ تم کہاں رہتے ہو؟ پھپھا کے گھر کے برابر میں 1-2 کمرے کا مکان کرائے پر مل گیا ہے،
میں نوکری کرتا ہوں اور اسی کرائے کے گھر میں رہتا ہوں۔ ماموں جانتے تھے کہ ان کی نئی نویلی دلہن کے کرتوتوں سے شبانہ بھی عاجز ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا جی ماموں، میں بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ ماموں نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ، مجھے اپنی خیریت سے آگاہ کرتے رہنا۔ برہان نے پروین کے گھر کا نمبر اور پتہ ان کو دے دیا۔ بھائی مجھے پروین کے گھر لے آیا، بتایا کہ پروین مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں ضرورت مند تو ہوں مگر دولت کی وجہ سے نہیں، اس کی مدد کی خاطر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تم بتاؤ کیا یہ شادی مناسب رہے گی؟ کہیں یہ میرا کوئی غلط قدم تو نہ ہوگا؟ فیصلہ لینے میں میری مدد کرو۔ عمر زیادہ ہونے کے علاوہ پروین میں کوئی کمی نظر نہ آئی۔ شادی کے بعد بھائی اور میری زندگی بھی سنور سکتی تھی، لیکن شادی پھر بھی بے جوڑ تھی۔ کافی سوچا، پھر میں نے بھائی سے کہا کہ اگر تمہارا دل پروین کو بیوی دیکھنا قبول کرتا ہے تو کر لو شادی، مگر اس وعدے کے ساتھ کہ وہ تم کو ڈاکٹر بنانے میں مددگار رہے گی اور تمہاری پڑھائی کا خرچہ اٹھائے گی۔ پروین نے یہ بات سنی تو کہا اگر یہ مجھ سے شادی نہ بھی کرے تو وعدہ کرتی ہوں کہ اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاؤں گی۔ کچھ سوچ بچار کے بعد برہان نے ہاں کر دی۔ ہوٹل والا قصہ بعد میں پروین نے مجھ کو بتایا، کیونکہ بھائی نے مجھے ہوٹل میں پروین کے ساتھ قیام کا واقعہ نہیں بتایا۔ آج پروین بھابھی بوڑھی ہو گئی ہیں جبکہ برہان بھائی ابھی تک جوان ہیں۔ جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ میاں بیوی ہوں گے، لیکن تقدیر کے کھیل نرالے ہیں، کس کو کہاں کس سے ملا دیتی ہے۔ بھائی ڈاکٹر بن گئے، پروین کو عدالت سے ان کی جائیداد کا قبضہ مل گیا کیونکہ بھائی ساتھ تھے۔ برہان کا ساتھ نہ ہوتا تو پروین اپنا حق لینے میں کامیاب نہ ہوتی۔ برہان بھائی اور پروین بھابھی کو اللہ نے صاحب اولاد بھی کیا۔ ان کے 4 بچے ہیں اور زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔